سے ہم خاص طور پر میاں بیوی کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اور نمازی سن رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں آپ وہ بھی کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو مسائل بیان کیے جائیں گے یہ عورتوں کے مخصوص جو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو جب ان مسائل کے بارے میں پتہ ہوگا تو آپ اپنے گھر کی خواتین کو یہ مسائل سکھائیں گے۔ شوہر کو پتہ ہونا چاہیے میری بیوی کے ناپاکی کے ایام یہ ہیں، ناپاکی کے دنوں میں یہ کام نہیں کر سکتی، یہ کام عورت کر سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے تو جاننا یہ ضروری اور فرض ہے کہ وہ سیکھے کہ پاکی ناپاکی کے ایام میں مجھے کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ عورت جب ان مسائل سے غفلت کا شکار ہوتی ہے، ان مسائل کو نہیں سیکھتی، تو اس کی وجہ سے بہت ساری شرعی طور پر غلطیاں کرتی ہے، خود بھی حرام کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی بعض اوقات حرام میں مبتلا کر دیتی ہے، گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، شوہر کو بھی گناہ گار کر بیٹھتی ہے۔ آپ ان مسائل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، مثلا کسی عورت کو اگر عادت کے دن شروع ہونے سے پہلے ہی خون آنا شروع ہو جائے، مینسز آنا شروع ہو جائیں، اور پھر خون 10 دن مکمل ہونے پر بھی نہ رکے، تو اس سے کتنے زیادہ مسائل سامنے آئیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کون سے دنوں کو مینسز کے دن سمجھے اور کون سے دنوں کو بیماری کے دن سمجھے، سمجھ رہے؟ اس کے بعد 10 دن پورے ہونے کے بعد عورت کیا کرے گی؟ کیا ان سب دنوں میں کون سے دنوں میں نماز پڑھنی ہے، کون سے دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، اس کا پتہ عورت کو کیسے چلے گا؟ اور پھر رمضان کا روزہ ان دنوں میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اگر رمضان آ جاتا ہے، اور پھر ان دنوں کے اندر عورت اپنے شوہر کے قریب جا سکتی ہے، ازدواجی تعلق قائم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، حلال ہے یا حرام۔ اسی طرح یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ عورت کا ان دنوں میں قرآن پڑھنا، قرآن کو چھونا، یہ حلال ہے یا حرام۔ اسی طرح ان سب باتوں کا جاننا یہ کس بات پر موقوف ہے کہ پتہ یہ چلے کہ یہ خون جو آ رہا ہے بیماری کا خون ہے یا عورت کے مخصوص ایام والا خون ہے، مینسز والا خون ہے۔ جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو ہی اتنے سارے مسائل حل ہو سکیں گے۔ اور نماز کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر عورت نے اس خون کو حیض کا خون سمجھ لیا، مینسز کا خون سمجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اور ہوا نہ وہ خون، تو پھر کیا ہوگا؟ حرام کے اندر مبتلا ہوگی کہ نماز کو چھوڑنا حرام، گناہ۔ اچھا، اگر عورت نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں یہ بیماری کا خون ہے، نماز پڑھنا شروع کر دی، تب بھی حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گی کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، 5 نمازوں کے معاملات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عورت قدم قدم پر گناہوں میں مبتلا ہوتی چلی جائے گی، لیکن عام طور پر ہمارے گھروں کی خواتین کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا اور ہم بھی توجہ نہیں کرتے، کیونکہ آج مسلمان اولاً تو نماز پڑھتے نہیں، پھر نماز جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی اولاً تو نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، پھر نماز کے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ جو مسائل ہیں خواتین کے خاص طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ سب کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو، اسلامی بہنوں کو، اپنے علاقے کی جو اسلامی بہنیں ہیں ان سے رابطہ کروا دیں۔ ہفتہ وار ان کا اجتماع ہوتا ہے، عام طور پر بدھ والے دن اجتماع ہوتا ہے، کسی بھی آپ جگہ رہتے ہیں وہاں قریب میں معلوم کریں گے تو معلوم ہو جائے گا آپ کو، وہاں اپنے اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں ہوگی انشاءاللہ مسائل وہ سیکھ جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے اندر کچھ کتابیں رکھیں۔ میں چند کتابوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو کتاب بہنوں کی نماز کا طریقہ، اس کے اندر نماز کے مسائل بھی ہیں، وضو کے مسائل بھی ہیں، غسل کے مسائل بھی ہیں، عورت کے مخصوص ایام کے جو مسائل ہیں حیض و نفاس کے، یہ مسائل بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ دوسری کتاب ہے خواتین مخصوص مسائل، یہ کتاب ہے دار الافتاء اہل سنت کی۔
دارالفتہ اہل سنت کی یہ کتاب ہے، اس میں خاص طور پر عورتوں کے پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں وہ اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان کیے ہیں. اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر رکھیں. تیسری کتاب ہے اسلامی بہنوں کی، تیسری کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ قبلہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے. اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ، یہ بھی امیر اہل سنت کی کتاب ہے. اور پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ بھی امیر اہل سنت کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر قبلہ امیر اہل سنت نے عورتوں کے حوالے سے بہت اہم کلام کیا ہے. عورتوں کے پردے کے بارے میں، بے حیائی کے بارے میں، شرم و حیا کے بارے میں، اسی طرح جو عورتیں اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری عورتوں کے حوالے سے تربیت کی گئی ہے. چوتھی کتاب وہ ہے جنتی زیور. جنتی زیور کے اندر کیا ہے؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. یہ کتاب گھر کے اندر رکھیں. اس میں خواتین کے مسائل بھی ہیں، مردوں کے مسائل بھی اس کے اندر ہیں، اور تفصیلی کتاب ہے. یہ کتاب گھر کے اندر رکھیں. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تو ایک کتابیں ہو گئیں. اس کے علاوہ آپ کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فیضان آن لائن اکیڈمی میں اسلامی بہنوں کے مخصوص کورسز ہوتے ہیں آن لائن. تو گھر بیٹھے آپ ان کورسز بھی اپنی اسلامی بہنوں کو کروا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ خود مسائل کچھ سیکھیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، تاکہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو یہ مسائل سکھا سکیں، بتا سکیں. اور اگر گھر سے اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، آپ کی بیوی ہے، بیٹی ہے، اگر آپ سے پوچھتی ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، تو آپ اپنے امام صاحب جو عالم دین ہوں، مفتی ہوں، آپ ان سے رابطے میں رہیں، آپ ان سے معلومات لیتے رہیں. تو اس سے انشاءاللہ علم گھر کے اندر پہنچے گا. علم کے نور سے انشاءاللہ گھر کا جو جہالت کا اندھیرا ہے وہ دور ہوگا. اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، فرمایا کہ اے پیارے حبیب، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، مینسز کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، یہ جو خون ہے یہ ناپاکی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے، اپنی بیویوں سے الگ رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ خوب پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ قبول، بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں، یعنی جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے. یعنی اگر کسی کی بیوی کو مینسز آ جاتے تو اپنی بیوی سے بہت نفرت کرتے تھے. ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں بڑا ناپسند ہوتا، بڑا ناگوار گزرتا. بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنی خواتین سے کلام کرنا، ان کی طرف نظر کرنا بھی حرام سمجھتے تھے. اتنی زیادہ نفرت عورتوں سے وہ کرتے تھے ان دنوں کے اندر. اب اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہیں، اس کے لیے یہ تو اللہ کی طرف سے کہ یہ نظام رکھا گیا ہے. اچھا، دوسری طرف عیسائیوں کا طرز عمل بالکل الگ تھا. اس دور کے جو عیسائی تھے وہ ان دنوں میں عورتوں سے بہت زیادہ ہم بستری کرتے، قریب اپنی بیوی سے ہوتے. مسلمانوں نے آقا کریم علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ہماری اس معاملے میں کیا تربیت فرماتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس پر پھر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور پھر سمجھایا گیا کہ ان دنوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ منع ہے. اسی طرح جہاں سے اللہ نے، جب عورتیں پاک ہو جائیں، غسل کر کے پاک ہو جائیں، ان کے پاکی کے دن آ جائیں، تو اس وقت اپنی بیویوں کے قریب چلے جاؤ، ازدواجی تعلق قائم کرو. یہ ایک راہ اعتدال. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بھی تربیت فرمائی کہ ان دنوں میں
عورتوں سے نفرت کرنا، عورتوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھانا، عورتوں سے کلام نہ کرنا، یا بیویوں سے بالکل ان کے ماں باپ کے گھر میں چھوڑ کر آ جانا، بالکل تعلق ختم کر لینا، یہ اس کی اجازت نہیں، بلکہ وہ عام روٹین میں جس طرح خاتون پاکی کی حالت میں رہتی ہے اسی طرح گھر میں رہے گی۔ صرف چند چیزوں کی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ایک تو ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا، ہم بستری وغیرہ نہیں کرنی بیوی سے۔ دوسرے نمبر پر عورت کا جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت یہ جو حصہ ہے، اس حصے کو بغیر پردے کے چھونا نہیں ہے، عورت کے قریب نہیں جانا۔ باقی عورت کے پورے جسم سے اپنی بیوی سے مرد جو ہے وہ بالکل فائدہ حاصل کر سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک تعلیمات ہیں جو ہر شوہر کو جاننا ضروری ہے۔ علم نہیں ہوگا تو یا تو حرام کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، یا بیوی سے نفرت کر کے، بیوی کو اگنور کر کے اس کے دل میں اپنی جگہ ختم کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مینسز آنے کی عورتوں میں ابتدا کب سے ہوئی؟ اس بارے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے حبیب جبریل نے خبر دی کہ اللہ پاک نے، اور ان کو اللہ پاک نے خبر دی کہ ہماری اماں حوا کو، بی بی حوا کو جنت سے جب بھیجا گیا تو جب انہیں خون آیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، تو عرض کی اے میرے مولا مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں نہیں پہچانتی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو ندا دی، ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو اس خون میں ضرور مبتلا کروں گا اور اسے گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے پاک کرنے والا کر دوں گا۔ تو جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اس کے بعد حضرت بی بی حوا کو، اماں حوا کو، آدم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں اور سارے انسانوں کی جو ماں ہیں، ان کو حیض سب سے پہلے آیا۔ اس کے بعد پھر جتنی بھی عورتیں آتی گئیں ان کو یہ مینسز آتے رہے۔ اچھا، اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم حج کے لیے نکلے اور ایک مقام صرف اس جگہ پر جب پہنچے تو مجھے مینسز آ گئے۔ اب میں رونے لگی تو آقا کریم علیہ السلام میرے پاس آئے اور آقا کریم نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملہ ہو چکا ہے، مینسز آ چکے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تو آپ وہ تمام مناسک، آقا کریم نے فرمایا کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سارے ادا کرو، لیکن جو حاجی کرتا ہے، لیکن خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو، کیونکہ خانہ کعبہ مسجد حرام میں ہے اور مسجد میں ایسی حالت کے اندر عورت کا جانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حیض و نفاس کے جو مسائل ہیں، بیوی کے مخصوص ایام کے جو مسائل ہیں، ان احکام کو جاننے کا حکم کیا ہے؟ اگر جاننا ضروری ہے تو کس پر جاننا ضروری ہے؟ ان مسائل کا جاننا کس پر ضروری ہے؟ تو اس معاملے میں ایک اصول شریعت کا یاد رکھیں کہ ہر مسلمان پر اس کی موجودہ کیفیت اور حالت کے مطابق شرعی مسائل کا سیکھنا فرض عین ہوتا ہے۔ لہٰذا عورت کو حیض اور نفاس، حیض یعنی عورت کو جو عام ناپاکی کے جو ایام آتے ہیں ہر مہینے، اور نفاس عورت کو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو ان کا علم سیکھنا عورت پر فرض ہوگا۔ اسی طرح شوہر کو بھی ازدواجی معاملات کے حوالے سے ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لہٰذا شوہر کے لیے بھی ان مسائل کا سیکھنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کو علم کا طلب کرنا، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کس مسلمان کے لیے کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا کہ جیسی اس کی کیفیت ہے،
جس حالت کے اندر وہ ہے تو اسی کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے. مثلا میں امام ہوں تو امام کے لیے امامت کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں. کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے, پاکی ناپاکی, وضو, غسل, ٹھیک ہے, نماز, یہ ضروری ہیں. اسی طرح مقتدی ہیں تو مقتدیوں کے لیے کن چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے. تو ہر بندہ اپنی حالت کو دیکھے, اس کے مطابق پھر وہ علم حاصل کرے. علماء فرماتے ہیں کہ شوہر پر اور عورت کے ولی پر لازم ہے کہ وہ عورت کو اس کی ضرورت کے مسائل سکھائے, اور اگر وہ خود نہیں سکھا سکتا تو عورت کو گھر سے باہر نکل کر ضروری مسائل سیکھنے کی اجازت دے. ظاہر ہے گھر سے نکل کر سیکھنے کا حکم اسی صورت میں ہے کہ جب گھر میں رہ کر فرض علم عورت نہ سیکھ سکتی ہو, اور گھر سے باہر نکل کر مسائل سیکھنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس کی شریعت اجازت دے اور فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو. عورت با پردہ ہو, شوہر خود چھوڑ کر آئے اپنی بیوی کو جہاں اسلامی بہنیں دین کے مسائل سکھاتی ہیں اور خود لے کر جائے, بہتر یہ ہے. ورنہ گھر کے بالکل قریب ہے تو عورت خود بھی جا سکتی ہے پردے کے ساتھ. تو ان چیزوں کا ذہن میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا, اسی طرح ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت کو فطری طور پر خون جو آتا ہے وہ کتنی قسم کا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس خون کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت حیض, مینسس. دوسری صورت نفاس جو بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے, خون آتا ہے. تیسرا ہے استحاضہ یعنی بیماری کا جو خون ہے. اچھا, بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پر نکلتا ہے, بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب نہ ہو, یعنی بیماری کی وجہ سے وہ خون نہ نکلے, بچے کی ولادت کے بعد وہ خون نہ نکلے, بلکہ عادتاً عورت کو جو ایک صحت مند عورت کے جو خون آتا ہے تو اسے مینسز کہتے ہیں, اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ خون آتا ہے تو اسے پھر نفاس کہتے ہیں. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے اگر کو یہ خون آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ. اب ان تینوں کے احکام الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ مینسس جو عورت کو آتے ہیں, اور اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے, اس حالت کے اندر عورت مسجد میں نہیں جا سکتی, قرآن نہیں پڑھ سکتی, عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن کو چھو نہیں سکتی, ٹھیک ہے. اسی طرح روزہ نہیں رکھ سکتی. باقی اللہ کا ذکر کرنا ہے بالکل کر سکتی ہے, تسبیح پڑھ سکتی ہے, اسی طرح مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر سکتی ہے, اور وہ دعائیں جو قرآنی دعائیں جو دعا پر مشتمل آیتیں ہیں ان کو دعا کی نیت سے عورت وہ بھی پڑھ سکتی ہے, قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی. اچھا, اسی طرح عورت ان دنوں کے اندر اپنے شوہر سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتی. اسی طرح ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اس جگہ کو عورت بالکل چھپا کر رکھے گی, خاص طور پر شوہر اس جگہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو اس کے علاوہ ایسا نہیں ہوتا کہ عورت کے اب عورت ناپاکی ہے, یہ ناپاکی اس کی باطنی یوں سمجھیے کہ ناپاکی ہے, حکمی اسے کہتے ہیں, نجاست حکمیہ. اس حالت میں ایسا نہیں کہ عورت کا ہاتھ بھی ناپاک ہے تو عورت نے اگر کسی پاک برتن کو ہاتھ لگایا تو برتن بھی ناپاک ہو گیا, عورت نے کسی بچے کو ہاتھ لگایا بچہ ناپاک ہو گیا, کپڑے کو ہاتھ لگایا کپڑے ناپاک ہو گئے. ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں. عورت اپنے گھر کے سارے کام کرے گی, کھانا بنائے گی, کپڑے دھوئے گی, پانی شوہر کو پیش کرے گی, جو جو چیزیں ہیں سارے کام عورت کرے گی. تو یہ سارے کام کرنے کی عورت کو اجازت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل ہیں. حکمت آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ عورت کو مینسز کیوں آتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, لاجک کیا ہے, ریزن کیا ہے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بالغہ عورت کے جسم کے اندر فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون بنتا ہے. حمل کی حالت میں جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس حالت میں وہ خون جو ہوتا ہے وہ بچے کی غذا بن جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کو مینسز نہیں آتے, اب بچہ جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے وہی خون بچہ پی رہا ہوتا ہے, ایک طرح سے یوں سمجھے کہ بچے کی غذا وہ بن جاتی ہے. اچھا, دودھ پینے کے زمانے میں وہی خون عورت کا دودھ بن کر بچے کو غذا فراہم کر رہا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں اس کی جان پر بن جائے, یعنی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو پھر بھی مینسز آتے رہیں تو عورت کے لیے جینا مشکل ہو جائے.
یا عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو پھر بھی مینسز آتے رہیں تو عورت کے لیے بڑی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ عورت کو اس وقت یہ خون نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائی جو دورانیہ ہوتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا، اس دوران خون نہیں آتا. اور جس زمانے میں حمل نہ ہو، پریگننٹ عورت نہ ہو یا دودھ نہ پلانا ہو، تو وہ خون اگر جسم سے نہ نکلے، جسم کے اندر ہی رہے، تو عورت بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جائے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ خون اس انداز سے عورت سے نکل جاتا ہے تو عورت بیماریوں سے بچ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب عورت کو خون نہیں آتا، عادت تبدیل ہوتی ہے یا کچھ معاملات آگے پیچھے ہوتے ہیں، بندش ہو جاتی ہے خون کی، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس ہم اپنے گھر والوں کو لے کر جاتے ہیں کہ جی چیک کریں کیا معاملہ ہو گیا. طبیعت کے اندر عجیب ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، عورت کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، کئی بیماریاں عورت کو لگ جاتی ہیں. تو یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو دل و جان سے قبول کرتا ہے. میرا رب جو میرے لیے کرتا ہے یقیناً اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں میرے لیے عافیت ہے. بندے کو چاہیے بندہ شریعت کے تابع رہے، شریعت سے زیادہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرے. جیسا شریعت نے حکم دیا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا. نافرمانی کرنا، ہٹ درمی کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ